انشاءاللہ کام مثالی ہے تو کام کے کرنے والے بھی انشاءاللہ مثالی بنیں گے، اور جب کام اچھا ہے تو کام کے تعاون کرنے والے بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ ہم تو اس کام کو بہت آسان سمجھ رہے تھے کہ 40-50 لوگ مسابقے میں حصہ لیں گے اور آسانی سے ان کا ہر ماہ 5 پارے کا مسابقہ کر دیا جائے گا، تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن جیسا جیسا دن قریب آتے جا رہے تھے، مشکلات بڑھتی جا رہی تھی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، فکریں بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ نے کرم کا، آسانی کا، سہولت کا معاملہ کیا، آج یہ مسابقہ کا پہلا مرحلہ الحمدللہ ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً 80 سے زائد حضرات اس میں مساہمین موجود ہیں، اور تقریباً بلکہ تمام مساہمین وہ ہیں جنہوں نے 11 ستمبر سے پہلے داخلہ فارم پر کر لیا تھا، یا اپنی تفصیلات واٹس ایپ پر میسج کی تھی، یا اور جن حضرات کے نمبرات دیے گئے تھے ان کے پاس اپنا نمبر وغیرہ انہوں نے لکھا دیا تھا۔ تو ایسے ہی حضرات آج کے اس مسابقے کے مساہمین ہیں۔ باقی 11 تاریخ کے بعد تو کئی حضرات کا فون بھی آیا اور کئی حضرات نے تقاضا کیا، ہمارے دوست احباب میں کئی نے تقاضا کیا کہ ہمیں شریک کر لیا جائے، لیکن ہم نے کہا کہ ایک اصول بنا دیا گیا تھا اور ایک ترتیب تھی، اب ہم یہ ترتیب میں بے ترتیبی اس طرح نہیں کر سکتے۔ آئندہ سال اللہ نے موقع دیا یا آئندہ سال زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو اس میں موقع دیا جائے گا، اس طرح کہہ کے قریبی حضرات کو بھی اس میں نہیں لیا گیا۔ تو شروع سے منظم کرنے کی کوشش ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی، بلکہ تمام مسابقات منظم انداز میں انشاءاللہ ہوگے۔ بس آپ حضرات دعا فرمائیں، اور جو اصول اور ضوابط اور ترتیب اور نظام ہیں اس میں آپ حضرات کا پورا تعاون چاہیے۔ آج کے یہ تمام مساہمین 2 حصوں میں تقسیم ہیں، کیونکہ سب ایک ساتھ تو 80-82 حضرات ایک ساتھ نہیں بٹھائے جا سکتے، اس لیے 2 فرع اس کی بنائی گئی ہے، فرع اول الف اور فرع اول با، اس طرح 2 گروپ میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک فرع نیچے چلے گی اور ایک فرع اوپر کے حصے میں چلے گی، تاکہ ظہر سے پہلے تمام حضرات کا مسابقہ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ایک فرع نیچے رہے گی، جو فرع نیچے رہے گی ان حضرات کے ہم نام لے رہے ہیں تو وہ نیچے بیٹھیں گے، اور جو فرع اوپر رہے گی ان کے نام گروپ با میں لیے جائیں گے۔ تو پہلے گروپ الف کے نام لیے جائیں گے، وہ حضرات یہاں بیٹھیں گے، اور جن کے نام نہیں آئے وہ اوپر کے حصے میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر جو ہے یہ خالی بس ایسے ہی ہے، اس کے حساب سے دے دیں گے، ابھی صرف پہچان کے لیے سب کو دینا ہے، یہ نمبر اس میں میچ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل مبارکباد حضرات حفاظ کرام، ائمہ کرام، معلمین کرام، معماران قوم، آپ حضرات جس عظیم مناسبت پر اور جس عظیم الشان نسبت پر یہاں پر جمع ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس روئے زمین کے سب سے زیادہ بہترین لوگوں میں آپ لوگوں کا شمار ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صادق مصدوق کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ روئے زمین کے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مسابقت، مقابلہ، کمپٹیشن، یہ ترقی کی راہوں کو ہموار کرنے والی چیز ہے، یہ انسان کو آگے بڑھانے والی چیز ہے۔ اسی مناسبت سے ماشاءاللہ شہر کے کچھ فکر مند ائمہ و علماء و حفاظ کرام نے
اس چیز کی فکر کی کہ ہم کس طرح سے ہمارے حفاظ کرام کا رینیول کرے یا کس طرح سے خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرے یا کس طرح سے چھپے ہوئے ہیرو کی چمک سے لوگوں کو روشناس کرے۔ اس مناسبت سے ان لوگوں نے مسابقے کی مناسبت سے شہر کے ماشاءاللہ ماہر جید حفاظ کرام کو جمع فرمایا ہے اور تحکیم کے لیے ہم لوگوں کو منتظم مسابقہ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب نے حکم فرمایا تو ہم اس مناسبت سے حاضر ہوئے۔ نظام مسابقہ کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے دراصل کھڑا ہوں۔ مسابقے میں سامنے والے کے پڑھنے کی کیفیت کے مطابق حکم اور سائل نمرات دینے کے پابند ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ اور اسی کے ذیل میں جیسے کہ ہم آپ لوگ بھی جب مسابقے میں شریک رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو سنا ہوگا، میں پھر ایک مرتبہ یہ دوہرا دینا چاہتا ہوں اور یہ سبق یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ مسابقے میں بہترین پڑھنا بہترین یاد ہونے کی علامت نشانی نہیں ہے، اور مسابقے میں نہیں پڑھ پانا کسی کے عدم پختگی کی کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ صرف محنت کا ایک بہانہ ہے، یہ آگے بڑھانے کا ایک بہانہ ہے۔ اس مناسبت سے اب تک جو ہم نے پڑھ لیا یاد کر لیا وہ وصول ہو گیا ہے، یہ صرف کچھ لوگوں کی ترغیب تحریض ہو جائے۔ اور اس مناسبت سے آئندہ بھی ہم لوگ یہ ذہن میں رکھے کہ اگر اس مسابقے میں کسی وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہرگز کم ہمت ہونے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ اب کے میرے کس وجہ سے نمرات کٹے ہیں، اب کے اگر میرے اٹک کی وجہ سے نمرات کٹے ہیں، غلطی کی وجہ سے نمرات کٹے ہیں، یا لقموں کی وجہ سے نمرات کٹے، تو اگلی مرتبہ میں اس لائن سے خاص طور پر محنت کر کے انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں پوزیشن لانے کے لیے اور محنت، تو یہ چیز سے انشاءاللہ ہم لوگوں کا سب کا فائدہ ہوگا۔ اور منتظمین مسابقہ سے جو مذاکرہ ہوا تو انہوں نے خاص طور پر یہ علت اور یہ مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ جو حفاظ کرام عام طور پر، اب ہم لوگ جو حفظ پڑھانے والے لوگ ہیں عام طور پر دور نہیں کر پاتے خود کے قرآن کریم کو بار بار نہیں پڑھ پاتے، لیکن اس بہانے سے اگر ہمارا بار بار پڑھنا ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو صرف نظام مسابقہ سے تعلق سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ سوال کرنے والے آپ کو پرچی کے مطابق سوال کریں گے، صرف 2 سوالات کیے جائیں گے، 15 سطری کے صرف آپ کو آدھا صفحہ پڑھایا جائے گا، اور سوال کرنے والا سوال کرے گا، آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ درمیان میں رکتے ہیں، اٹک کر پڑھتے ہیں، تو حکم حضرات خود بخود آپ کے اٹک کے نمرات وضع کرتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے۔ اگر آپ پڑھتے پڑھتے کوئی غلطی کر کے گزر جاتے ہیں، یعلمون کی جگہ تعلمون، یہ سننے والوں کے لیے میں خاص طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ بھئی انہوں نے یعلمون کی جگہ تعلمون پڑھ کے گزر گئے اور ساحل صاحب نے کچھ ان کو لقمہ نہیں دیا تو وہ لقمہ دینے کا پابند نہیں ہے، ہمارے اصول کے مطابق اس کو پڑھنے دیں گے۔ اگر اس کو وہاں پر یعلمون کی جگہ تعلمون کا اگر لقمہ دیا جاتا ہے تو وہ آگے بیچارہ پڑھ نہیں پاتا ہے عام طور پہ، اس لیے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ سائل اس کو لقمہ نہیں دیں گے، بلکہ حکم حضرات غلطی کا 1 نمبر اس کا وضع کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بالکل نہیں پڑھ پا رہا ہے یا پڑھتے پڑھتے کسی اور جگہ پر چلا گیا، کسی اور پارے میں چلا گیا، تو اس صورت میں سائل ان کو لقمہ دیں گے اور لقمے کے حکم حضرات 2 نمبر وضع کریں گے، 2 اور 2 ملا کر 4 نمبر اس طرح ہو جائیں گے۔ اور لہجے میں جس طرح کے لہجے عام طور پہ ہوتے ہیں، اب بہترین سے بہترین اقرأ القرآن باللحون العرب، ہم نے سنا ہے کہ عرب کے لہجے میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، بہترین انداز میں جتنا اچھے سے اچھا لہجہ بنا سکتے ہیں، جس کی آواز جن قراء کے لہجوں سے مناسبت رکھتی ہے ان قراء کو زیادہ سے زیادہ سنیں تو ہمارا خود لہجہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور سب سے اچھا لہجہ وہی ہوتا ہے جو بے تکلف ادائیگی کے ساتھ ہو سکے۔ کوئی اگر تکلف کے ساتھ کوئی لہجہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بعض مرتبہ ایسی بند گلی میں جا کر رکتا ہے کہ پھر اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، جو ہم سب کو تجربہ ہے جس چیز کا۔ اس لیے لہجہ جتنا زیادہ فطری ہوگا انشاءاللہ اتنا زیادہ بہترین ہم پڑھ سکیں گے۔ اور کچھ ٹھیک، بس یہ ہدایت تھی۔ مکمل ہے جانبداری کسی کے ہاں،
مسابقے میں اس چیز کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے، اور مفتی صاحب نے بھی خاص طور پہ ایسے ہی لوگوں کو بلایا ہے جو عام طور پر جاننے والے نہیں ہیں۔ تو میں نے خاص طور پہ نیچے اس چیز سے اس لیے معذرت کر لی کہ میں بولا بھائی کچھ لوگ ہیں جو جاننے والے میرے متعلق، اس لیے میں منتظم انتظامیہ کے تعلق سے کچھ دوسرے مدد کر لوں گا، لیکن آپ جو آئے ہوئے حکم حضرات ان کو بٹھا دیجئے۔ اس لیے سارے دوسرے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو نہ کسی کے پہچانتے ہیں نہ وہ کسی کو جانتے ہیں، اور جانتے بھی ہو تو میں آپ کو کہوں کہ الحمدللہ یہ ایسے ایکسپرٹ، ایسے ماہر لوگ ہیں کہ انشاءاللہ وہ عند اللہ ماخوذ ہونے کا پورا ادراک رکھتے ہیں، وہ پوری سمجھ رکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور آدھے نمبر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس تعلق سے بالکل بے فکر رہیے کہ کسی کو جو ہے تو پہچان کی وجہ سے، کسی کو اس کی وجہ سے، اور میں خاص طور پہ اسی لیے شریک ہوا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سارے نمبرات جو یہاں پر دیے رہیں گے یہی میں میرے سامنے جوڑ کر اپنے اعتبار سے پورے نمبرات کا اعلان کر کے ہی جاؤں گا۔ یہاں کے منتظمین کو جو اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق ہے یا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس کے قریب نہیں آنے دوں گا، اور اس میں کسی چیز کے متعلق جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو۔ ویسے بھی ان لوگوں نے یعنی بہت نیک نیتی کے ساتھ جب اتنا بڑا کام کیا ہے تو اتنی چھوٹی چیز کے لیے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اور اس طرح کے کوئی گمان، کوئی اٹکل جو عام طور پہ ہماری برادری میں بعد میں جو ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس سے حتی الامکان پرہیز کرتے رہے، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والے کو جو ہے آنے کو قبول فرمائیں، اور منتظمین کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ملک کے اور قوم کے حالات کو تبدیل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ مسابقے کی پوری ترتیب اور تفصیل ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس ترتیب سے انشاءاللہ مسابقہ ہوگا، اور اب ہم یہ ترتیب کو قائم رکھنے میں انتظامیہ کا تعاون کریں، شروع سے آخر تک شریک رہیں۔ کوئی بھی مساہم اپنا نمبر ہونے کے بعد وہ نہ جائے، کیونکہ ایک مہینے میں آدھا دن فارغ کرنا ہے، اور اگر اپنا نمبر ہونے کے بعد چلے جائیں گے تو دوسرے لوگ جو رہیں گے وہ بولیں گے پھر ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ترتیب اور نظام یہ بنایا گیا ہے کہ شروع سے آخر تک تمام مساہمین شریک رہیں گے، اسی لیے ناشتے کا انتظام بھی کیا گیا، اور درمیان میں 15-20 منٹ کا وقفہ بھی ہے تاکہ ضروریات سے فارغ ہونا ہو، یا کسی کو جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں بعض حضرات تو وہ 15-20 منٹ میں قریب سے ناشتہ کر کے آ جائے، اور انشاءاللہ جیسے مسابقہ مکمل ہوگا اس کے بعد تمام حضرات کے لیے طعام کا بھی نظم ہے، جیسے نظام الاوقات میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا۔ اس لیے آخر تک شریک رہنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جن حضرات کا مسابقے میں نمبر آئے گا 1 2 3 ان کا اعلان کیا جائے گا، اور ایک معمولی انعام کے ذریعے انشاءاللہ ان کو نوازا جائے گا۔ اور اسی طرح جو آج کے صدر مسابقہ رہے گے مولانا عبدالشکور صاحب، وہ بس تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح رجنی سے حضرت مولانا مستقیم صاحب بھاگلپوری اشاعتی یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، بس وہ بھی پہنچنے میں ہیں۔ تو ان حضرات کے، اور اسی طرح آج کے ہمارے تمام حکم حضرات اور سائل حضرات، یہ ہمارے آج کے مہمانان خصوصی ہے۔ تو انشاءاللہ ان میں سے 2-3 حضرات کے مختصر تاثرات بھی ہوں گے، اور دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ جو حضرات پہلے مسابقے سے چھٹے مسابقے تک شریک رہیں گے انہی کو 7ویں مسابقے میں یعنی مکمل قرآن کے مسابقے میں حصہ دیا جائے گا، ورنہ جو اس مرتبہ آگے دوسرے مہینے میں نہیں آئے، تیسرے مہینے میں نہیں آئے، تو ایسے حضرات اس میں سے وضع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے اس کو ابھی سے ذہن میں رکھ کے نظام الاوقات میں یہ ترتیب بھی، بلکہ دعائیہ نشست میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ نیچے ایک فرع ہوگی، فرع اول الف،